آدمی کا یقین اور توکل مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، عقیدے کا علم، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے اسماء و صفات کا علم، اور سب سے بنیادی چیز اس چیپٹر میں کہ ہمیں ایمان کے جو ارکان ہیں ان کی تفصیل کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے مجمل ایمان مجمل کہ ایمان کے کتنے ارکان، کن کن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، اور پھر ان کی تفصیل میں جائیے، علماء سے سیکھیے، خود نہیں اپنی عقل سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ خاص طور پر ایمان کا جو رکن ہے تقدیر پر ایمان، اس میں سے 4 بنیادی باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، میرا مستقبل بھی جانتا ہے، میرا ماضی بھی جانتا ہے، میں نے کتنا کھا لیا اور میں کتنا کھاؤں گا، اس دنیا میں کتنا پاؤں گا، سب کچھ اللہ کے علم میں، اور اللہ تعالی نے وہی لکھ دیا ہے، وہ سب کچھ لکھ دیا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کتنا رزق پائیں گے، کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کب خوشیاں، کتنی خوشیاں ملیں گی، کتنی غمیاں ملیں گی، اور پھر یہ جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے باوجود جو کچھ بھی ہوگا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمارا مستقبل جانتا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادے سے وجود میں آئے گا، اس کا جب ارادہ ہوگا تو وہ اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے گا، خالی ہماری محنت سے وجود میں کوئی رزق نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، یا کہتے ہیں میرا منصوبہ ہے، میں اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنا رزق کما سکتے ہیں، اور جو بھی کمائیں گے محنت ہماری ہوگی، محنت شرط ہے، لیکن محنت کے باوجود جب تک اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ بیچ میں شامل حال نہیں ہوگا اس رزق کے وجود میں لانے کا، اس وقت تک ہماری محنت کام نہیں آئے گی۔ لہذا اللہ پر ایمان، اس کے تمام ارکان کا علم جب انسان کے پاس جو بڑھتا ہے اس کے یقین اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو یقین اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر بہادری اور دلیری آتی ہے، اسی قدر وہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے پروپیگنڈے سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کس چیز سے ڈراتا ہے؟ کبھی فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، کبھی دشمن سے ڈراتا ہے، کبھی یعنی آپ ایسا خوف پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا توکل اور یقین کمزور پڑ جائے، یا بہکی باتیں کرنے لگ جائیں۔ منافقین عین اسی وقت پر کہتے ہیں کہ سب جھوٹی باتیں، کچھ نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کماؤ گے تو ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرو گے تو ہوتا ہے، یعنی وسائل پر اعتماد کرنا، اسباب کو دل سے نکالنا اور ان کو استعمال میں لانا، دل سے نکال کر استعمال میں لانا، دل میں اللہ کا توکل ہو اور اسباب استعمال میں لائے جائے، پھر جا کر توکل کام آتا ہے۔ اگر یہی اسباب دل میں جگہ بنا لیں کہ جب دیکھا جو سبب تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، فوراً دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی
اور جب دیکھا مارکیٹ ماشاءاللہ بہت فراوانی ہے تو پھر نمازیں بھی بھولنے لگ گیا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اسباب سے جڑا ہوا ہے. اور اگر مارکیٹ آسمان کو چھوئے یا سمندر کی تہ میں لگ جائے، جب دل اللہ سے لگا ہوا ہے تو کبھی بھی فرق نہیں آئے گا طبیعت.